ہے کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے اور تہجد کی نماز کو ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ بہتر ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ سکیں۔ تو دیکھیے، ایک تو فرض نماز ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اللہ نے ہم پر نمازیں فرض کی ہے، 5 نمازیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی۔ اور ایک نماز ہے جو سنت کے درجے میں ہے، یعنی جس کی پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے اور بغیر عذر نہ پڑھنے پر انسان کے لیے عتاب کا، ملامتی کا اور یہاں تک کہ عذاب تک کا بھی خطرہ ہے، جس میں موقت سنتیں شامل ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 6 رکعتیں اور مغرب میں 2 رکعت اور پھر عشاء میں 2 رکعت، یہ موقت سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی واجب ہے، اس کا درجہ تو بہت زیادہ ہے، سنت سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی تقریباً فرض کے قریب کے درجے میں ہے۔ اس کے علاوہ جو مستحب نمازی ہے، اگرچہ حضور نے اس کو پسند بھی کیا ہے، خود بھی پڑھی ہے، اس کی پڑھنے میں ثواب ہے۔ اگر انسان نہ بھی پڑھے نا، اس کو کوئی ملامت نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ شرعاً وہ نماز پڑھنے میں ان کو ثواب تو ہے، لیکن نہ پڑھنے پر کوئی عذاب یا عتاب کا کوئی اس کو جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو ہے چاش کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے کہ جب صبح کا ٹائم ہو جائے اور سورج چڑھنے لگے تو اس کے تھوڑے دیر بلند ہونے کے تھوڑی دیر بعد انسان کو اشراق کی نماز دن کی آمد کی خوشی میں ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر ضحیٰ کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اور اس کے وقت جو ہے وہ پھر آپ یوں کہہ لیجیے گا کہ جو اشراق کی نماز اور زوال کا وقت ہے نا، اس کو اگر درمیان میں کیا جائے تو درمیان کے بعد کا جو وقت ہے، یہ وقت جو ہے یہ چاش کی نماز کے، یعنی عام طور پر ہمارے ہاں اگر 12 بجے جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے اس کا ضحیٰ کبریٰ کا، اس سے پہلے اور چاش یعنی مطلب یہ جو پہلا حصہ ہے 8 ساڑھے 8 کے بعد کا ٹائم، اس ٹائم میں انسان کو چاش کی نماز، آج کل کی میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے ابھی سردیاں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو ان دنوں میں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ پھر چاش کی نماز یہ 4 رکعتیں یا کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھنی چاہیے، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 تک انسان پڑھ سکتا ہے، اس کو دن کا تہجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ مغرب کے بعد اوابین کی جو ہے وہ نماز ہے 6 رکعتیں۔ اچھا، ظہر عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں وہ سنتی، اسی طرح سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی مستحب کے درجے میں ہے بالفاظ دیگر۔ اسی طرح جب انسان وضو کرے، تحیۃ الوضو کی نماز ہے، مسجد میں چلا جائے، ٹائم مکروہ نہ ہو تو مسجد کی تحیہ کی نماز پڑھے۔ کوئی مشکل پیش آئی انسان کے لیے، مشکل ہے تو حاجت کی نماز پڑھے 2 رکعت۔ کوئی کام کے بارے میں مشورہ کرنا ہو، پریشان ہو کہ میں یہ کام کروں نہ کروں، اس ٹائم کروں نہ کروں، اس کو صلاۃ استخارہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، سورہ مزمل میں یہ ہے نا کہ رات کو اٹھا کرو، اور من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، حضور پر تہجد کی نماز فرض بھی تھی، ایک وقت تو فرض تھا مبارک پر، امت کے حق میں آپ نے ترغیب فرمائی ہے بابا کہ تہجد کی نماز کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، تو تہجد کی نماز پڑھنے میں بہت سارا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کیف آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس ٹائم جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، کوئی بھی سوال کرتا ہے تو رب کریم اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے۔ بیمار کی دعا، مشکل کی دعا کوئی بھی ہو، اللہ اس کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، تو اس کے بہت تاکید آئی ہے۔ لیکن اس کا حکم جو ہے نا احناف کے نزدیک کچھ اختلاف ہے، کچھ فقہاء نے اس کو جو ہے موقت کے درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ اس کا فضیلت جو تاکید زیادہ آئی ہے، جس طرح باقی نمازوں کی تاکید ہے تو اس کی بھی اگر انسان جاگ گیا تہجد کے وقت میں، ان کی صحت ٹھیک تھی، ان کے لیے مشکل نہ ہو، اس کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ نہ پڑھنے میں کراہت ہے اس کے لیے، یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ تہجد کی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر انسان سویا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکا تو پھر تو عذر میں آ جائے گا نا، عذر میں آ جائے گا۔ وہ انسان جب سویا ہوا ہو تو مرفوع القلم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صوفیہ کرام ہمارے جو ہے وہ تو بہت اہتمام کرتے، اللہ ہم بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لیکن جو اس میں راجح قول ہے یہ ہے کہ امت کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ تاکید لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی یہ سنت تو ہے لیکن مندوبہ سنت کے درجے میں ہے، مستحب سنت کے درجے میں ہے، بہت سارے خیر و ثواب کا حامل نماز ہے، لیکن اس کے بارے میں جزم کرنا کہ باقی سنتوں کی طرح لازم اگر یہ ہوتا
تو پھر انسان کو یہ لازماً ادا کرنا ہوتا. اور ان کی تعریف یہ ہے کہ انسان رات کو سوئے تھوڑی دیر اور سونے کے بعد اٹھ کے رات کے آخری پہر میں نا، یعنی جو 3/3 کا جو تیسرا تہائی ہے نا فجر سے پہلے پہلے، اس ٹائم میں نماز ادا کی جائے. یہ اس کا طریقہ ہے. اور انسان اگر رات کو جلدی سو جائے گا تو اس کو پھر ظاہر بات ہے فجر کو اٹھنے میں آسانی ہوگی. اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ ہے کہ انسان اگر عادت بنائے گا نا تو پھر یہ عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے خیر و ثواب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں انسان کو ملتی ہے معاملات. تو یہ ہے تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک مختصر سا طریقہ. اگر انسان اچھی صحبت میں رہے گا، جو تہجد پڑھنے والوں کو صحبت میں رہے گا، تو اس کو بھی توفیق نصیب ہوگی، اس کو بھی یہ سعادت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.